فرشتے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے پہلا منظر دیکھا نا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، دوسرا اس کے سر پہ چٹان مارتا ہے اور اس کا سر ریزہ ریزہ ہوتا ہے، وہ شخص ہے جو نماز تو پڑھتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، ایسا نہیں، نماز پڑھتا تھا لیکن نماز قضا کر کے پڑھتا ہے، یعنی وقت گزار کر کے پڑھتا تھا۔ اس کا انجام ہے جو وقت پڑھ رہا ہے لیکن ٹائم گزار کے پڑھا ہے، یعنی ظہر کی پڑھی تو پھر عصر کی چھوڑ دیا، پھر عصر کی نماز مغرب میں پڑھ لی، قضا کر۔ آج کل تو بیچاروں کو مسئلہ ہی پتہ نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں اتنا دین۔ میں ایک بہت بڑے شہر کی طرف جا رہا تھا، لکھنؤ سے ایئرپورٹ سے نکلا تو ایک بہت بڑے مبارک شہر میں، برکت والے شہر میں، جہاں بہت بڑا مزار ہے، بڑا سنیوں کا بڑا مشہور شہر ہے، نام نہیں لوں گا اس لیے کہ مبارک شہر ہے۔ وہاں کے کچھ لوگ مجھے ایئرپورٹ پہ لینے آئے تھے، دوپہر کے 3 بج رہے تھے، میں نے کہا کہیں روک دو تاکہ ظہر کی نماز پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا سید صاحب اب تو نماز قضا ہو گئی، آپ پڑھ کے کیا کریں گے، وہیں گھر چل کے پڑھیے گا۔ میں نے کہا میرے عزیز کس نے کہہ دیا، ابھی تو 3 ہی بج رہے ہیں، نماز کیسے قضا ہو گئی؟ تو کہا کہ مسجدوں میں جماعت ختم ہو گئی تو نماز قضا ہو گئی۔ میں نے کہا سبحان اللہ، کیا میری قوم کا حال ہے کہ نماز قضا کب ہوتی ہے یہ بھی ان کو پتہ۔ سیکھو، کم سے کم اتنا علم تو سیکھو کہ صحیح طور پہ تمہاری نمازیں ہو جائیں، نماز کے مسائل سیکھو۔ نہیں آتا علماء اہل سنت کے پاس آؤ، سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان موجود ہے، اہل سنت کی اور تنظیمیں تحریکی آپ کے درمیان موجود ہے، یہاں آ کر کے سیکھو۔ اتنا علم سیکھنا فرض ہے جس سے کم صحیح طور پہ عبادتیں کر سکو۔ اگر نہیں سیکھو گے تو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بعض لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جہنم میں ڈالے گا، بغیر حساب کے بعض لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ بے حساب جنت میں ڈالنا تو سمجھ میں آتا ہے، بے حساب جہنم میں ڈالنا وجہ کیا ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں ان کو علم سیکھنے کا موقع ملا تھا اور انہوں نے فرائض علم بھی نہیں سیکھے، اس لیے اللہ ان کو بغیر حساب جہنم میں ڈالے۔ اتنا تو سیکھو۔ ارے نماز لوگ بغیر سیکھے بائک چلائیں گے سیکھ کر، کمپیوٹر چلائیں گے سیکھ کر، کاروبار کریں گے سیکھ کر، نماز بغیر سیکھے پڑھیں گے۔ نماز پڑھیں گے، پوری نماز میں زبان بھی نہیں ہلے گی، یہ نماز پڑھنا ہے میری قوم کا، اور فخر سے کہتے ہیں ہم تو 5 وقتہ ہیں الحمدللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے بعض لوگ 40 80 60 سال تک نماز پڑھیں گے مگر وہ نمازی نہیں ہوں گی۔ پوچھا حضور کیوں؟ کہا ان کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی۔ پوری نماز میں زبان تو ہلے، ہر جگہ زبان کیچی کی طرح چل رہی ہے، نماز میں بیچاری اتنی مؤدب ہے ہلتی ہی نہیں۔ یہ نماز پڑھنا نہیں ہے، یہ نماز سوچنا ہے۔ پڑھنے کی تعریف کم سے کم فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ تم اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے کان خود سن سکے۔ اگر اتنا بھی نہیں کیا تو آپ کی نماز ہی نہیں ہے۔ نماز سوچنے کے لیے نہیں کہا گیا، نماز پڑھنے کے لیے۔ اب یہ مسئلہ آپ کہاں سیکھیں گے؟ اب میں تقریر میں اگر آپ کو نماز سکھاؤں تو پھر کیا بات ہے؟ تو آپ کو علماء کے پاس آنا ہوگا، مبلغین کے پاس آنا ہوگا، اہل حق کے پاس آنا ہوگا۔ نماز سیکھو، سیکھ کر کے پڑھو۔ اور لوگ کہتے ہیں ارے کیسے ہی پڑھو مولانا سب چلتا ہے۔ اگر کیسے ہی پڑھو سب چلتا ہے تو حضور نے یہ کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کیسے بھی تھوڑی نماز چلتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مکر فریب ہے، جاہلوں کی جماعت کی بولی ہے کہ نماز کیسے ہی پڑھو چلتا ہے، سب چلتا ہے۔ سب نہیں چلتا، قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، نماز سیکھ کر کے پڑھو۔ تو نماز قضا جو کرتے ہیں ان کے سروں کو ایسا کچلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے۔ آؤ غور کریں، فکر کریں، گناہوں سے سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں روئے گڑ گڑائیں، اللہ کو منائیں مولا آج سے پہلے ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کو 12 مصیبتوں میں گرفتار فرمائے گا۔ نماز جماعت، ابھی بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی، بے نمازیوں کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کا انجام کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں وہ 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا، بغیر جماعت سے نماز پڑھتا ہے مگر جماعت سے نہیں پڑھتا۔ آپ اس پر توجہ کریں، میں جماعت پر آج اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اگر مسجد کی حاضری اسی طرح ختم ہوتی چلی گئی بلا عذر شرعی، اس طرح ختم ہوتی چلی گئی تو جو حال عیسائیوں کے گرجوں کا ہو رہا ہے کہیں وہ حال مسلمانوں کی مسجد کا نہ ہونے لگے۔
کہ ہفتے میں ایک دن تو مسجدیں بھری نظر آئے گی اور ہفتے بھر مسجدیں ویران ہو جائے گی. سبھی گھر میں نماز پڑھیں گے تو بتائیے مسجد کے اندر آ کر اللہ کی عبادت کون کرے گا؟ اس لیے فرمایا گیا مسجد کی حاضری واجب ہے. یعنی اگر کوئی گھر کے اندر بھی بلا عذر شرعی جماعت کرے تو وہ جماعت مانی نہیں جائے گی. اصل جماعت صرف مسجد کی جماعت ہے، کیونکہ مسجد کی حاضری اور حضوری یہ شعار اسلام میں سے، اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور شعار اسلام اگر مٹ جائے تو مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑے تو جان کی قربانی دے دے، مگر شعار اسلام کو مٹنے نہ دے. یہ کتنی اہم چیز ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے حبیب فرماتے تاریک جماعت 12 مصیبتوں میں گرفتار ہوگا. اب یا تو جماعت کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر 12 مصیبتوں کے لیے. اور اللہ کے رسول نے جس کے لیے کہا کہ وہ مصیبت میں گرفتار ہوگا تو پھر وہ مصیبت میں گرفتار ہو کر رہے گا، کیونکہ میرے آقا کی زبان سے جو بات نکل جاتی ہے وہ ہو کر کے رہتی ہے. آقا فرماتے 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو مرتے وقت ملے گی، 3 مصیبتیں اس کو قبر میں ملے گی اور 3 مصیبتیں اس کو میدان محشر میں ملے گی. ایسی وہ 12 مصیبتوں کا شکار ہوگا. جو شخص جماعت ترک کر دے گا 3 مصیبتیں اس کو دنیا میں یہ ملے گی کہ سب سے پہلی مصیبت کتنا بھی کمائے گا اس کی روزی میں کبھی برکت نہیں ہوگی، اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جائے گی، بے برکتی والا رزق ہوگا اس کا. اللہ اس کی روزی میں برکت کبھی نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اذان ہوتی ہے تو روئے زمین کی ساری برکتیں سمیٹ کر، دولتیں سمیٹ کر مسجد میں لائی جاتی ہے. جو لوگ مسجد میں جماعت میں حاضر ہوتے ہیں اللہ ان کو رزق دیتا ہے، رزق میں برکتیں بھی دیتا ہے. اور جو مسجد میں جماعت میں شامل نہیں ہوتے انہیں روزی تو ملتی ہے مگر برکت نہیں ملتی. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، نماز با جماعت میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے فرشتے تک مسجد میں آتے ہیں. مسلمان مسجد میں نہیں آتے، جماعت میں لوگ شریک نہیں ہوتے. اللہ روزی سے برکت اٹھا لیتا ہے، رزق سے برکت اٹھا لیتا ہے. اور دوسری مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے چہرے سے مومنوں کا نور چھین لیتا ہے. اس کے چہرے پر ایمانی نور نہیں رہتا، چہرے ویران ویران لگتے ہیں، افسردہ افسردہ لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے چہروں سے نور چھین لیتا ہے. اور تیسری مصیبت دنیا کی یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے، مومنوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا کر دی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک مرتبہ فجر کی جماعت ترک ہو گئی تو آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی حالت غیر ہو گئی. تو دوسرے دن آپ نے دیکھا کہ آپ کے کمرے میں کوئی آپ کو جگانے آیا ہے کہ حضرت اٹھیے فجر پڑھ لیجئے. تو آپ نے کہا تو کون ہے؟ میرے کمرے میں کون ہے تو آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں اور آج آپ کو میں جگانے آیا ہوں. تو فرمایا شیطان نماز کی تبلیغ کب سے کرنے لگا؟ یعنی شیطان نماز کی تبلیغ حضرت امیر معاویہ کے دور سے کر رہا ہے. یعنی شیطانی تبلیغ نماز کے لیے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ تو کب سے مبلغ ہو گیا نماز کا؟ تو نے کب سے نماز کی دعوت دینا شروع کر دیا؟ تو اس نے کہا مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے نماز سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. دراصل کل میں نے آپ کے طلبے سہلا سہلا کر کے سلائے تھے، لیکن جماعت چھوٹنے کی وجہ سے آپ اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا. اور اللہ نے فرمایا معاویہ کو جماعت چھوٹنے کا اتنا غم ہے، اس کو 70 جماعتوں کا ثواب عطا کر دیا جائے. تو میں نے سوچا ایک بار سلا دیا تو 70 کا ثواب لے لیا، اگر آج بھی سلا دوں گا تو 70 نہ مل جائے. اسی لیے اٹھیے جماعت سے پڑھیے اور ایک ہی جماعت کا ثواب حاصل کیجئے. اس کا مطلب یہ ہے کبھی کبھی شیطان نماز کی بھی دعوت دینے نکلتا ہے، لیکن شیطان کی نماز کی دعوت کے پیچھے بھی سیاست ہے. شیطان کی دعوت نماز کے پیچھے بھی سیاست ہے. وہ نماز کی دعوت سے بھی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن یہ اللہ والوں کی سنت ہے کہ نماز کو ہم سیاسی فائدے کا ذریعہ نہیں سمجھتے بلکہ ہم تو آخرت میں نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور ہم سنیوں کی نماز میں خدا کا ذکر بھی ہے، نبی کا ذکر بھی ہے، ولی کا ذکر بھی ہے. ہماری نماز میں خدا کا خیال، نبی کا خیال، ولی کا خیال، اولیاء بھی ہماری نماز میں.
آپ کہیں گے ہم تو پہلی مرتبہ سنتے کہ ولی بھی نماز میں، بالکل، السلام علیکم